العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے 29 جمادی الاولیٰ ہے اور 16 فروری ہے، دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور آخری نبی بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان فضیلت عطا فرمائی، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر مولا تعالیٰ نے ہم پر بھی احسان فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں ان کی اگر شان و شوکت کو دیکھا جائے یا ان کے معاملات کو دیکھا جائے، ان کی قوت و طاقت کو دیکھا جائے، ان کی ایبیلٹی اور صلاحیت کو دیکھا جائے، تو یہ بھی ایک جس سے آپ کہیں اپنی مثال آپ نظر آتی ہے۔ بہت ساری اقوام، بہت ساری قومیں ہو گزری ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی، قوم عاد، اور یہ قوم اس کو دو جو ہے اس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے دو قسموں کے اندر، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ ایک وہ قوم جس کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے، جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، یہ قوم عاد اولیٰ تھی جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی وہ عاد اولیٰ ہے۔ اور پھر عاد ثانیہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے بعد والی جو امت تھی، قوم تھی، وہ تھی عاد ثانیہ، اور اسے قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال آج ہم نے بالخصوص جس قوم کا آج موضوع رکھا ہے وہ ہے قوم عاد۔ یہ بھی بڑے کر و فر والے لوگ تھے اور بڑے جسے آپ بولیں کہ صلاحیت والے، ابیلٹی والے لوگ تھے، لیکن ان کا حال کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، آج اس پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر شامل رہیے۔ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں بھی آپ کو بہت ساری اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جہاں نیکی کی دعوت دی جائے گی وہاں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس نیکی کی دعوت کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور جو کمزور اوصاف سامنے آئیں گے، جو جسے آپ کہیں خامیاں سامنے آئیں گی، ان خامیوں سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول یہ بھی ہم سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی سنیں گے تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيम। तिलावत इक़दाम पाक के बाद हम सुनेंगे नादर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे बहुत ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी भी हैं, कारी भी हैं, नात खान भी हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद खलील अत्तारी हाफ़िज़हुल्लाह ताला हमारे साथ हैं। मरहबा खलील भाई, आपकी आमद माशाअल्लाह। आँखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। आला हज़रत ने क्या खूब कहा है, सुभान अल्लाह। ये भी एक, इसके पीछे भी एक बात है। चलें वो बात क्या है वो तो मैं बखूबी जानता हूँ, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कौन सा कलाम सुना रहे हैं खलील भाई? और इंशाअल्लाह खलील भाई हमारे साथ हैं, तो ये घरेलू इलाज भी बताएंगे। और मैंने जो अर्ज़ किया था कि ये हालों के बीच वाला कद बढ़ाने वाला नुस्खा अक्सर जो है वो पूछा जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड हो चुका है अल्लाह की रहमत से। मंगल वाले दिन, गालिबन ये बुध वाले दिन ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है और अभी ये प्रोसेस में है। इंशाअल्लाह हम इस तरह के मद्दे
مدنی گلدستے جو گھریلو علاج سے متعلق ہوں، جس میں نسخہ بتایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اور بلکہ بتایا نہیں جا رہا، بنا کے بھی دکھایا جا رہا ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی خلیل بھائی سے ہم نے کلام سننا ہے۔ خلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ حافظ صاحب مرحبا، آپ کی آمد، آئیے تشریف لائیے جی۔ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، اللہ اللہ اللہ، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، سبحان اللہ جی۔ ارشاد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، منہ اس کا دیکھتی ہیں بہاریں بہشت کی، جس کی نگاہ ہے تیرے رخسار کی طرف، آگے دل
لب تک نہ آئی تھی آگے لبے آگے دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی اسیر سے لب تک نہ آئی تھی اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف اور آپ دوڑ آئے گرفتار کی طرف دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا دیکھی جو بے کسی تو گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا کی طرف میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے مرنے کے وقت منہ در یار کی طرف مرنے کے وقت منہ در یار کی طرف دے جاتے ہیں مراد جہاں مانگیے وہاں دے جاتے ہیں مراد جہاں مانگیے
چاہیے در سرکار کی طرف، منہ ہونا چاہیے در سرکار کی طرف، جانے جنا ہے دشت مدینہ تیری بہار، جانے جنا ہے دشت مدینہ تیری بہار، جانے جنا ہے دشت مدینہ تیری بہار، بلبل نہ جائیں گی کبھی گلزار کی طرف، بلبل نہ جائیں گی کبھی گلزار کی طرف، انکار کا وقوع تو گیا ہو کریم سے، مائل ہوا نہ دل کبھی انکار کی طرف، وہ بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ، عدد گناہ گو بے شمار جرم ہو گو بے گناہ، گو بے عدد گناہ گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف، صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف، روکے گی حشر میں جو مجھے باشائستگی، دوڑیں گے ہاتھ دامن دلدار کی طرف، ملتی ہے بھیک دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا، در کی طرف کبھی کبھی دیوار کی طرف، در کی طرف کبھی کبھی دیوار کی طرف، پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے، پھیلا
جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف، گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ اللہ اللہ، کیا پیارا کلام خلیل بھائی، زبردست انداز میں آپ نے سنایا ہے۔ اور آج مجھے نگران شورا کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو آپ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے مبارک موقع پر کہی تھی۔ مدنی چینل پر سلسلہ اجتماعی ذکر و نعت جاری و ساری تھا اور کلام چل رہا تھا، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، عرش کیا فرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ کم و بیش آدھے گھنٹے تک اس کا جو ہے وہ ایک شعر چلا کہ جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑا ہے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری۔ تقریباً کم و بیش آدھا گھنٹہ اس پر کلام بھی ہوا، شعر بھی آ رہا تھا، روایتیں بھی آ رہی تھیں اور نگران شورا ذوق میں بھی تھے۔ اور پھر آگے نگران شورا نے فرمایا آخر میں کہ بالآخر مقطع پڑھنا پڑتا ہے۔ دل تو نہیں چاہتا کلام کا سلسلہ منقطع ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے مقطع بھی پڑھنا پڑتا ہے، سلسلے کا ایک فارمیٹ بھی ہے۔ بہت زبردست کلام سنا ہے حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور قربان جائیں واری واری جائیں، ایسا اس کلام کا ہر شعر اپنے اندر ایک زبردست مفہوم و معنی لیے ہوئے ہے اور ذوق اور شوق کی ایک کیفیت لیے ہوئے ہے کہ جو اہل ذوق و شوق پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیا پیارا شعر ہے، میں تو وہیں وہ پیچھے ہی ہوں ابھی، وہ ہے نا دشت مدینہ تیری بہار یوں، مطلب بلبل نہ جائیں گے کبھی گلزار کی طرف ہے۔ مدینہ شریف کا جو ہے وہ دشت ہے، جو صحرا ہے، جو بیابان ہے، اس کی بھی بہار اپنی ہے۔ تو میرے تو ذہن میں وہ نظارے گھوم رہے تھے۔ جی، جانے جنا ہے دشت مدینہ تیری بہار، جانے جنا ہے دشت مدینہ تیری بہار، بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کیا محبت ہے حضور سے، سبحان اللہ۔ المختصر اس کا ہر شعر آپ کے سلسلے کا ایک موضوع رکھتا ہے، اس پر آپ غور فرما لیں۔ اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری توجہ دلائی آپ نے بھی راشد بھائی۔ بہرحال جی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پرٹیکولر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے سلسلے کا پرٹیکولر موضوع ہے قوم عاد، اس پر بھی مدنی پھول لینے ہیں۔ اور آج مدنی چینل کی تاریخ میں وہ مدنی گلدستہ، تشہیری مدنی گلدستہ آنر ہونے جا رہا ہے کہ شاید بہت سارے ناظرین کا خیال بھی نہیں ہوگا کہ ایسا تشہیری مدنی گلدستہ بھی آ سکتا ہے، اور وہ تشہیری مدنی گلدستہ ایک خوشگوار حیرت بھی لے کر آئے گا۔ اور وہ تشہیری مدنی گلدستہ ہم نے آپ کو دکھانا ہے، اور وہ دکھانا ہے انشاءاللہ کم و بیش 8:50 پہ 8:50 پہ وہ تشہیری مدنی گلدستہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ PCR والے مجھے اپڈیٹ کریں گے، اور بہت زبردست مدنی گلدستہ ہے اور کیا ہی کمال ہے، سبحان اللہ۔ مدینہ امیر سنت کی زیارت بھی ہے، اور
کیا کیا ہی بات ہے۔ مدنی چینل کی تقریباً 10 سالہ تاریخ میں آپ نے امیر اہل سنت کو ایسے انداز میں نہیں دیکھا ہوگا، نگران شورا کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، حاجی امین صاحب کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور مفتی قاسم صاحب کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، مفتی حسان صاحب کو بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ انداز کیا ہے، کیسا زبردست انداز ہے، اور جانشین امیر سنت کو بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 8:50 پہ انشاءاللہ وہ مدنی گلدستہ آنر کرنے جا رہا ہوں۔ بہرحال ابھی ہم آتے ہیں اپنے اس پرٹیکولر موضوع کی طرف، قوم عاد آج کا ہمارا موضوع ہے۔ حافظ صاحب، قوم عاد کیا فرمائیں گے، ابتدا گفتگو کس طرح کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری، قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے احوال، ان کے رہن سہن کا طریقہ، ان کی سرکشی اور پھر ان پر آنے والے عذابات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بدرجہ بیان فرمایا، اور اس کا سبب اور اس کی وجہ جو ہے علماء اور محدثین کرام نے جس کو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سے پہلوں کے انجام سے عبرت حاصل کیا کرتے ہیں، اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اپنوں سے پہلوں کی جو ان کا انجام ہوا، ان کی بدعمالیوں کے سبب جو وہ گرفتار عذاب ہوئے، ان سے بندہ بچے اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف گامزن کرے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کسی جنگل میں 3 جانور رہا کرتے تھے، ایک شیر تھا اور ایک اس کے ساتھ لومڑی اور ساتھ ہی ایک اور جانور تھا، ارشاد فرماتے ہیں گدھا تھا۔ تو یہ تینوں رہا کرتے تھے۔ ایک بار تینوں نے اپنے کھانے کے لیے کچھ انتظام کیا، شیر نے کوئی جانور شکار کیا، اسی طرح لومڑی نے ایک شکار کیا، اور گدھے نے اپنے کھانے کے لیے جو ہے وہ بندوبست کیا۔ شیر نے ان سے کہا کہ تم اس کو تقسیم کرو۔ سب سے پہلے گدھے کی باری آئی، اس نے کہا کہ بھئی یہ تقسیم کی کیسی بات ہے، جو آپ نے شکار کیا ہے وہ آپ کھا لیں، جو لومڑی نے شکار کیا ہے وہ یہ کھا لے، جو میرا حصہ ہے وہ میں کھا لوں گا۔ یہ بات جو شیر تھا اسے ناگوار گزری، اس نے حملہ کیا اور گدھے کو بھی اس نے ختم کر دیا اسے۔ تو اب اس نے لومڑی سے کہا کہ تم تقسیم کرو۔ تو لومڑی نے کہا کہ بھئی تقسیم کس بات کی، آپ بادشاہ ہیں جنگل کے، یہ جو گدھا مرا پڑا ہے اس کو ابھی کھا لیں، یہ جو میں نے شکار کیا ہے اس کو فلاں وقت میں کھا لیجئے گا، جو آپ نے کیا اس کو اپنی مرضی سے کھا لیجئے گا۔ شیر کو اس کی بات بڑی پسند آئی، اس نے کہا کہ تمہیں یہ تقسیم کس نے سکھائی؟ تو لومڑی نے کہا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اس نے کہا کہ مجھے یہ بات گدھے کے انجام نے سکھائی ہے۔ تو آپ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تو کیسی غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کے انجام سے، اس کے جو ہے وہ فنا ہو جانے سے، اس کے مر جانے سے، اس کے انجام سے عبرت حاصل کر رہا ہے، لیکن تو جا بجا پرانی قوموں کے پہلے کے لوگوں پر آنے والے عذابات کا تذکرہ پڑھتا ہے، ان کے احوال پڑھتا ہے، ان کے اندر پائی جانے والی برائیاں پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود تو عبرت حاصل نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی گویا ہمارے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید میں درس اور سبق اور پہلی قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ بندہ انہیں جانے، ان کا زور، ان کا دبدبہ، ان کی قوت اور ان کی جسمانی صحت اس کو دیکھے جو ہمارے مقابلے میں کئی گنا بڑھ کر ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے انبیاء کرام علیہم السلام کی نافرمان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نمونہ عبرت بنا دیا، ایسا نمونہ عبرت کہ ان کے نام و نشان تک مٹا دیے گئے، ان کے گھر جن پر انہیں بڑا ناز تھا۔ قوم عاد 2 قومیں گزری ہیں، ایک قوم عاد جس کے نبی حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور دوسری قوم جو ہے وہ جسے قوم سمود بھی کہا جاتا ہے، عاد اولا اور عاد ثانیہ، حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام۔ لیکن ہم قوم عاد جس کے نبی حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام ہے ان کا جو ہے وہ کچھ ذکر کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی ہیں، آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تعلیمات کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن یہ لوگ اپنے لہلہاتے کھیت، اپنے کھلیان اور اپنے مضبوط جو ہے وہ تندرست اور توانا جسم اور ان کے مکانات ایسے مکانات، ایسی زور آور قوم کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد،
التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی زور آور قوم تھی، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نہ دیکھا کہ یہ ایسی زور آور قوم تھی کہ ان کی مثل دنیا میں پیدا نہیں کیا گیا۔ ایسے مضبوط اور توانا لوگ، اور ان کے جو مکانات بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر یہ ایسے مکانات بنایا کرتے تھے جن پر انہیں بڑا ناز تھا۔ اور جب حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام انہیں ڈراتے کہ تم اپنی اس کھیتی میں، اپنے کھلیان میں، اپنے باغات میں اور اپنے مکانات کو یوں تیار کرتے ہو جیسے تم نے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، تو وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے مکانات ایسے مضبوط ہیں، ہم نے کدھر جانا ہے، ہم نے کیا ہوگا ہمارے ساتھ، مطلب سرکشی کے اندر بڑھتے ہی چلے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بجائے، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے بجائے معاذ اللہ وہ جملے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بعد میں اس کی سزا میں نمونہ عبرت بنا دیا۔ معاذ اللہ حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب بے وقوفی کی نسبت کیا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ چاہی۔ تو یہ اس قدر مضبوط قوم کا، جن کے گھر اور جن کے جو ہے وہ آثار، کچھ اس طرح کے نمونے جو ہے دنیا کے اندر اب بھی موجود ہیں کہ ان کے گھر اس طرح کے مضبوط ہوا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے مضبوط گھر، اچھا گرمیوں کے لیے علیحدہ گھر، سردیوں کے لیے علیحدہ، اور اسی طرح موسم کی جو تبدیلی ہوتی تھی اس کے لیے یہ اپنے آپ سے بچاؤ کا سامان کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کے ذریعے وہ عذاب بھیجا کہ وہ ان کے مضبوط گھر، وہ ان کے توانا جسم، ان کی صحتیں، سب کا سب جو ہے وہ بالکل ملیہ میٹ ہو گیا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو تیز آندھی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے تباہ فرمایا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے آپ کا عمل، اور ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح ڈرنا چاہیے، اس کی بے نیازی سے، اور پھر اس قوم کا حال دیکھ کر کہ تندرستی، توانائی، جسموں کی مضبوطی اور اسی طرح مکانات کا پختہ ہونا جو ان کے اندر موجود تھا وہ فی زمانہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا اس وجہ سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرکش تھے، نافرمان تھے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑے ہوئے تھے، جو انہوں نے خود سے تراش کر کے، خود سے بنا کر انہوں نے کچھ ایسے خدا جو ہے بنا لیے تھے معاذ اللہ، جن کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شریک کہا کرتے تھے۔ ایسی بے وقوفی ہے کہ خود ہی بنانا ہے، اور پھر اسے اپنی قسمت کا کہ یہ مجھے روزی دے گا، یہ میرے بارے میں فیصلے کرے گا، اس کا جو ہے وہ ذہن بنا لینا۔ اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا وہ کسی کو کیا دے گا، یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور بات جو عدنان بھائی نے اس کو شروع بھی کر دیا، آپ نے ڈاکٹر صاحب اس کو ابھی سے ختم بھی کر دیا ہے، چلے کوئی بات نہیں، اس کو ختم نہیں ہوا، چلے سلسلہ بھی باقی ہے، موضوع بھی باقی ہے۔ ان کے ایک یہ جو ان کی ترکیب تھی راشد بھائی کہ ان کے دل میں یہ تھا بھی مرے گا کون یا دیکھے گا کون، بھائی دیکھ لیں گے ہمیں کیا ہوگا، ایسا گھر ہے، ایسے ہمارے باغ ہیں، یہ کھیت کھلیان ہیں۔ یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ ہمیں موت جو ہے وہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی قرآن اس کو دیکھیں اور آج ہم اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں، ظاہر سی بات ہے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ اپنی عبرت کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ جی آپ کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں حضرت سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ ذکر خیر کرتا ہوں، جو اس قوم کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف ادوار میں مخلوق کی ہدایت کے لیے، مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے مبعوث فرمایا، بھیجا۔ لیکن بعض انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے انبیاء کرام کی کہ جن کا ذکر بظاہر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر متعدد صورتوں میں کیا گیا، آپ کا بھی ذکر کیا گیا، آپ کی قوم کا بھی ذکر کیا گیا، آپ کی قوم کی جو خرابیاں اور برائیاں تھیں وہ اس امت کی نصیحت اور عبرت کے لیے بھی بیان کی گئیں، اور ان کا جو انجام تھا، ہولناک انجام تھا، اس کو بھی قرآن مجید برہان رشید میں بڑی فصاحت کے ساتھ اور بڑی وسعت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے
800 سال کے بعد حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ کی عمر مبارک کے بارے میں مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں کہ 464 سال تقریباً آپ کی عمر تھی۔ اور مفسرین نے بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رسالت کے خورشید یعنی آفتاب ہیں، اور سارے انبیاء کو نور، نبوت اور سارا فیضان اور ساری نعمتیں اور ساری عزتیں رفتیں سرکار علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہیں، جس کو امام علیہ سنت یوں بیان فرماتے ہیں کہ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ السلام کی سیرت میں اور آپ کے فضائل میں لکھا کہ کانا نور النبی صلی اللہ تعالی وسلم ساطعا فی جبین ہود، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور چمکا کرتا تھا، اور جو معرفت والے تھے وہ اس نور کو پہچان کر یہ کہتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو ایک خدا کی عبادت کریں گے اور معبودان باطلہ کو فنا کریں گے، ان کو ختم کریں گے اور ان کا رد بلیغ فرمائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جا بجا نصیحت کی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اسی کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی دعوت دی، لیکن یہ اپنی سرکشی میں مبتلا تھی۔ اور آپ نے جو سوال کیا سلمان بھائی، برائیوں کے اور کفر میں مبتلا ہونے کے اور بہکنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب جن کو قلبی امراض میں سے بھی شمار کیا گیا وہ ہے طول عمل، یعنی لمبی امید باندھنا، زندگی کا ایسا طرز اختیار کرنا، زندگی کو اس طرح گزارنا اور ایسے معاملات کرنا کہ گویا زبان حال سے یہ معلوم ہو کہ اس سامنے والے کو جو اس انداز میں زندگی گزار رہا ہے اسے موت آئے گی نہیں، اسے مرنے کا نہ یقین ہے اور نہ امید ہے۔ قوم عاد میں بھی یہ برائی تھی جس نے انہیں سرکشی میں مبتلا کیا کہ یہ طول عمل کا شکار تھے اور لمبی امیدیں باندھتے تھے۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ذکر کیا گیا کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، کہ تم مضبوط محلات بناتے ہو، جس طرح عدنان بھائی نے ذکر کیا کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر، پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے عالی شان مکان بنایا کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، تم چنے ہوئے مضبوط محلات بناتے ہو لعلکم تخلدون، اس امید پر کہ تمہیں مرنا نہیں۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ اگرچہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ہمارا ایمان ہے، یہ ضروری ہے، ضروریات دین میں سے ہے، لیکن اگر ہمارے عمل کو دیکھا جائے، ہماری ڈیلی روٹین کو دیکھا جائے تو گویا ایسے لگتا ہے کہ ہمیں کبھی موت ہی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں طول عمل سے بھی محفوظ فرمائے اور اپنے انجام سے باخبر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی بڑی پیاری روایت ہے، سرکار علیہ السلام اپنی فضیلت بھی بیان فرماتے ہیں اور قوم عاد کی ہلاکت کا بیان بھی فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور۔ صبا کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ہوا ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے اور انتہائی تیز ہوتی ہے، اور اس ہوا کے چلنے سے بادل امنڈتے ہیں اور بارش کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مغرب سے مشرق کی طرف ہوا چلتی ہے اسے دبور کہا جاتا ہے، اور یہ انتہائی گرم اور خشک ہوتی ہے جو زمین کو بھی خشک کر دیتی ہے، اور بادل جو امڈے ہوتے ہیں جو بارش ہونے کا ایک سبب ہے، ظاہری سبب ہے، یہ دبور جو ہے مغرب کی طرف سے چلنے والی ہوا یہ ان بادلوں کو توڑ دیتی ہے اور بارش ہونا موقوف ہو جاتی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صبا کا ذکر امام علیہ سنت نے اپنے شعر میں بھی فرمایا، صبا وہ چلے، مشرق سے چلنے والی وہ ہوا جس کے سبب بارش ہوتی ہے اور باغات پھولتے پھلتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلیں، وہ پھول کھلیں کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نصرت بالصبا، مشرق سے چلنے والی ہوا یعنی صبا کے ذریعے مجھے مدد دی گئی۔ اور یہ کس واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار مکہ نے، کفار عرب نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک رات ہوا چلی مشرق کی طرف سے، باد صبا، اور اس ہوا کے چلنے سے ان کفار اور غیر مسلموں کے اور دشمنان اسلام کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جانور بھاگ گئے، اور اس طرح ان کو مجبور ہو کر وہاں سے ہٹنا پڑا۔ اور دوسری ہوا جو مغرب سے چلتی ہے جو بارش کو روکتی ہے اور معاملات کو خراب کرنے کی تدبیر کرتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور مغرب سے چلنے والی ہوا دبور کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ تو ہلاک ہوئے جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کی ہلاکت خیزیوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ مکان بناتے ہیں
اور بڑے بڑے عالیشان مکان بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، اور موت کا عنصر، دنیا سے جانے کا عنصر، یہ ذہن، یہ جب انسان کی زندگی سے مفقود ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی غفلت کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، غفلت کا گراف جو ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ بندہ چاہے پہاڑوں میں پہاڑ تراش کے گھر بنائے، یا اور بڑے بڑے جو ہے اس کے باغات کا مالک بن جائے، بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنائے، بڑے مربوں کا، بڑی زمینوں کا، بڑے کھیتوں کا، بڑے کھلیانوں کا مالک بن جائے، آخر کیا ہے؟ موت ہی ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، بندہ اپنی موت کو نہ بھولے۔ لمبی امیدوں کا جب شکار ہوگا نا، جی کو دیکھ لیں گے تو کر لیں گے تو بنا لیں گے تو ہو جائے گا، تو ابھی تو بڑا یہ ہے، ابھی تو بڑا وہ ہے، اس میں رہیں گے تو پھر غفلت کا شکار ہوتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دوری ہوتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہی لمبی امیدیں بندے اپنے انجام سے اگر بے خوف ہو جائے، اور جس ایریا میں، جس انداز میں، جس طریقے سے رہ رہا ہے اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لے، تو پھر یہ بعض اوقات حق کی مخالفت کرنے والا بھی بنے گا، پھر یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین، تمسخر اور مذاق اڑانے والا بھی بنے گا، اور پھر یہ دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان کی وائلیشن کرنے والا بھی بنے گا یا بن سکتا ہے۔ اور اگر پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، اور موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، مجھے پتا نہیں ہے، جو زندگی گزار لی وہ تو کنفرم ہے بھی، اتنی زندگی ہم گزار چکے، اتنے سال ہم جی چکے، آگے کتنا جینا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا اس کا پتہ بھی ہمیں جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اب میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ذہن اگر ہمارا ہوگا کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور دنیا سے جانا بھی ہے، یہاں سے جانے کے بعد آگے ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، آگے احتساب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا فرمان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جب یہ ذہن ہوگا کہ مجھ سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور میں نے اکاؤنٹیبلٹی وہاں میری ہوگی، میرا احتساب ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا، مجھے جواب دینا ہوگا، جب یہ ذہن ہوگا تو انشاءاللہ غفلت بھی نہیں آئے گی اور بے باکی بھی نہیں آئے گی، اور بندہ یہ جو میں نے اوپر شناعتیں ذکر کی ہیں، انبیاء کرام کا تمسخر، اسلامی شعار ان کا مذاق، اور دین اسلام کے رولز اور جو اصولز ہیں ان کی وائلیشن، ان کا جو ہے وہ خلاف کرنا، یہ بھی انشاءاللہ پھر زندگی میں نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ جی خالد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے بڑا پیار فرماتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے جہاں قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، جسے ارشاد ہوا کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، اور مکمل کافی سارا بیان اس آیت کریمہ کے تناظر میں بیان کیا گیا۔ اچھا، وہ آپ کے مدنی پھول جانے سے پہلے میں نے 8:50 پر کہا تھا مدینہ میں ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھانا ہے، اور کیا تشہیری مدنی گلدستہ ہے جی، سبحان اللہ، آئیے دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ انشاءاللہ ہفتے والے دن جو ہے وہ وقت مقررہ پر ہوگا، 8:45 پہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو شروع ہوگا۔ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا، اور تاریخ میں نے تو امیر اہل سنت کو اور جانشین امیر اہل سنت کو اور نگران شورا کو، مفتی قاسم صاحب کو، عبدالحبیب بھائی کو، میں نے تو پہلی دفعہ جو ہے وہ اس طرح انداز میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید پہلی دفعہ، بلکہ یقیناً بلکہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، یا ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ دیکھا ہو، چلیں بہرحال جو بھی ہے یہ مدنی مذاکرہ ہفتہ وار جی کچھ ہٹ کے تھا جی، یقیناً کچھ نہیں، بالکل جو ہے وہ ہٹ کے تھا، معمول سے ہٹ کر۔ چلیں جی، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے، اس کا انتظار فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم شرکت کریں گے، اور امیر سنت کے مدنی پھول بھی سنیں گے، اور مزید انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو
باتیں بھی جاننے کو ملیں گی۔ ابھی چلتے ہیں خالد بھائی کی طرف اور قوم عاد کا جو یہ ذکر کرنے لگے تھے وہ سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آیت کریمہ عرض کر رہا تھا، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے تحت تفاسیر میں بڑے پیارے نکات لکھے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا پیار فرماتا ہے۔ جب لوگوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور طرح طرح کے تانے دیے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے دیگر اقوام کی طرف مبعوث ہونے والے انبیاء کا اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیے ان کو بیان فرمایا کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دل چھوٹا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو حق اور ہدایت کے ساتھ ہی مبعوث فرماتا ہے۔ یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ برائی کرتے آئے ہیں۔ اسی تناظر میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ سیدھا سیدھا پیغام تھا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو جو قوم کے سرکش لوگ تھے، جس طرح سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سیرت پڑھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت اسلام دینے کے لیے رؤسائے قریش کے پاس جایا کرتے تھے تو ان کے عجیب و غریب انداز ہوتے تھے اور انتہائی برے الفاظ ہوتے تھے۔ یہی معاملہ قوم عاد کا بھی تھا۔ قوم عاد کے لوگوں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاہ، استغفر اللہ ربی۔ اس قوم کے کافر بادشاہ یہ بولنے لگے کہ ہم تو آپ کو بے وقوف گمان کرتے ہیں، آپ تو ہمیں بے وقوف لگتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے عمل ہوتے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ نبی جو ہے وہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ مستقل مزاج ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے آنے والے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہی بات حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے ان سے کہی، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں، بے وقوف نہیں ہوں، پاگل نہیں ہوں، وانا لکم ناصح امین، میں قابل اعتماد تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس قوم کا کیا کیا جا سکتا ہے جو خود اپنے خیر خواہ کے ساتھ برائی کرے؟ انہوں نے کئی طرح سے سمجھایا لیکن یہ نہیں مانے، بلکہ الٹا کہنے لگے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہنے لگے کہ ہم تمہارے کہنے سے ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے، اگر تم سچے ہو تو پھر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ سناتے۔ اللہ ربی۔ یہ انتہائی بے باک لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلایا جائے تو وہ یہ کہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اور ان کی قوموں کا یہ جملہ صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب، اگر یہ ہو سکتا ہے تو کر لو۔ آج کے دور میں ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں کہ ہمیں جب خوف خدا کی تلقین کی جاتی ہے، آج جمعہ کا دن ہے، کئی لوگ مسجدوں کا رخ کریں گے اور جا کر شاید صرف نماز میں ہی شامل ہوں گے۔ ہم وہ بھی 2 رکعت جمعے کی نماز، جی ہاں، وہ بھی 2 رکعت جمعے کی نماز۔ ہم مبلغ کا واعظ کا واعظ نہیں سن رہا ہے، کیوں؟ انہوں نے تو وہی باتیں کرنی ہے، وہ اللہ سے ڈرانا ہے، وہی رونے دھونے والی باتیں، وہی پرانی باتیں ہیں۔ وہ پرانی باتوں پر نیا عمل تو کر کے دیکھ لیں۔ آپ وہ باتوں میں اگر پرانا ہو گیا تو کیا آپ عمل میں پرانے ہوئے؟ نہیں۔ ہمیں تھوڑا سا اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ساری باتوں کو پرانی باتیں کہہ کر چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف جس کو آنا ہوتا ہے وہ ہیلے بہانے نہیں کرتا، وہ پھر کیا کرتا ہے کہ مجھے قول کس کا سنایا جا رہا ہے؟ مبلغ قال اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، مبلغ قال الرسول کہہ رہا ہے، مبلغ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا طرز عمل یہ تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نیک بندوں کا عمل تھا. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ورنہ وہی ہوگا جو سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی تم نے اپنے سر اوڑھ لی ہے اور اب اس کا غضب تم پر لازم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. بندہ دیکھے تو صحیح میں کس کی بات کو جھٹلا رہا ہوں، اس رب العالمین جل وعلا کے مبارک فرمان کو جھٹلا رہا ہوں یا اس سے دور جانے کی کوشش کر رہا ہوں جو غفور الرحیم ہے. اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، رب العالمین بخش دے گا. اس کی بارگاہ میں رجوع لائے، اللہ کریم رحم فرمائے گا. لیکن بندہ ڈٹا رہے، اکڑ کر کھڑا رہے تو پھر اس کو نقصان ہی ہوگا، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، ہمیں عقل سلیم بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ان سارے معاملات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. محمد ریا چشتی، ہند پالیتانہ، گجرات سے. ماشاء اللہ عز وجل سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. مبلغین کے مدنی پھولوں سے ہمارے دلوں میں علم دین کی شمع روشن ہو رہی ہے. اور ماشاء اللہ آج تو خلیل بھائی کی بھی آمد ہے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ آپ وہ کلام سنا دیں جو مدنی چینل شروع ہوا تھا تو پڑھے تھے، وہ ہمیں سنا دے. مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا. چلیں ٹھیک ہے. محمد شاہد اتاری، نعتیں تو ساری پیاری ہیں، جو آپ کو زیادہ پسند ہے وہ نعت شریف سنا دیں. مزید فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری. سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نعت سنیے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. اللہ اللہ اللہ. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. مرحبا. جی محمد بشیر اتاری، پکا گنجیرا، وام بچرا میاں والی، پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ ایک بازو اور پاؤں جو ہے نا یہ سن ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے علاج عطا فرما دیں. اللہ پاک آپ کو صحت دے، سلامتی دے، عافیت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلے کے اندر میری نعت خان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام سنا دیں. نہ دولت نہ مال خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں، بس مدینے کی باتیں. واہ جی واہ حافظ صاحب، کیا بات ہے. مرحبا. جی محمد بلال اتاری، سردار آباد، فیصل آباد سے. میرا نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ قد بڑھانے کا نسخہ گھریلو علاج برائے مہربانی بتا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری، فاروق نگر لاڑکانہ سے. ماشاءاللہ مرحبا سلمان بھائی، ہمیں نعت سنا دے. میں جو یوں مدینے جاتا کچھ اور بات ہوتی. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. مجھے یہ نہ سنا دیں. اب تو بسے کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ٹھیک ہے جی. مرحبا. جی میرا نام ظہور حسین ہے، چیچا وطنی سے بول رہا ہوں. مجھے کافی عرصے سے شوگر ہے، کچھ اس کا ایسا علاج بتا دیں یہ مسئلہ حل ہو جائے. آمین جی. اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی دے. کچھ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیل بھائی یہ روحانی علاج بھی پوچھ رہے ہیں، پیسے رکھ کے بھول گئے اور مجھے کوئی وظیفہ عنایت کر دیں. ٹھیک ہے جی. ایسی جگہ پر پیسے رکھنے نہیں چاہیے جہاں پیسے رکھ کے بندہ بھول جائے. یہ بھی ایک بات ہے. چلیں بہرحال اللہ رحمت فرمائے اور آپ کی رقم اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے جو ہے وہ عطا فرمائے. ملتان سے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کے حلقوں کا گھریلو علاج بتا دیں. ٹھیک ہے جی. اور ہند کے شہر کانپور سے ہیں قاضی اسامہ اور یہ کہہ رہے ہیں سب کو جمعہ مبارک. خلیل بھائی سے نعت سن کے دل خوش ہو گیا. واہ جی سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی. یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا،
نام تو مینشن نہیں، اپریسیشن ہے، بہت شکریہ. یہ کہہ رہے ہیں کائنڈلی آج تو یہ کلام سنا دیں، لم یاتی نذیر و کفی ناظرین. ٹھیک ہے جی، مرحبا. یہ ہیں جی ہمیں ایک کلام سنا دیں. سید عاقب بخاری بھائی ہیں بکر سے، بڑی مہربانی جی. یہ ہیں جی گل زمان بھائی ہیں چنیوٹ چمن عطار سے، بڑی مہربانی جی. یہ ہیں جی محمد حنیف بھائی ہیں اور سلسلے کی اپریسیشن ہے، بہت شکریہ. سلمان بھائی 50 منٹ ہو گئے ہیں، وہ کلپ نہیں چلا ابھی تک، نہیں چل چکا الحمدللہ پہلے سے. ہم 54 منٹ پہ چلایا ہے. چلیں معافی سے نواز دیں، 4 منٹ تاخیر ہوئی اس میں. نور مصطفیٰ فرام FSD، اللہ اکبر، فیصل آباد سے میسیج ہے جی، بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے. سردار آباد سے ایک اور بھی میسیج ہے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کے صدقے مجھے اولاد سے نواز دے، دعا فرما دیں آمین. اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد نصیب فرمایا آپ کو جی. اتاری فیملی ہے جی نارووال سے، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر اٹھا پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے، مرحبا. سید طاہر بھائی اٹک سے بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے بھی. خرم بھائی ہیں راول پنڈی سے، بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے بھی. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں، اللہ آپ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. خلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں واریہا نہ ہونا پیار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں واریہا نہ ہونا پیار. مدنی چینل سے جسے بھی واریہا نہ پیار ہے. مدنی چینل سے جسے بھی واریہا نہ پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں واریہا نہ ہونا پیار. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا. اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں واریہا نہ ہونا پیار. نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں، بس مدینے کی باتیں. نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں، بس مدینے کی باتیں. مدینے کی باتیں سناؤ کہ یہ ہے. مدینے کی باتیں سناؤ کہ یہ ہے. مریض محبت کے جینے کی باتیں. مریض محبت کے جینے
ہے دیگر مہینے بھی لیکن مقدس ہے دیگر مہینے بھی لیکن نرالی ہے حج کے مہینے کی باتیں حج کے مہینے کی باتیں نہ کر مشک عنبر کی باتیں بیان کر نہ کر مشک عنبر کی باتیں بیان کر نبی کے معطر باتیں نبی کے معطر پسینے کی باتیں بنے کاش عطار ایسا مبلغ بنے سنگ عطار ایسا مؤثر ہو آقا کمینے کی باتیں مؤثر ہو آقا کمینے کی باتیں نہ دولت نہ مالو خزینے کی باتیں سناؤ بس مدینے کی باتیں. ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ نہ مشک و عنبر کی باتیں نہیں، سناؤ ہمیں ان کے پسینے کی باتیں، حضور کا مبارک پسینہ. اللہ اکبر سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے بھی ایک جگہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. ایک جگہ پر فرمایا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا محبت ہے امیر اہل سنت کی پیارے آقا علیہ السلام سے. اللہ ہمیں بھی اس کا صدقہ نصیب فرمائے. جی خلیل بھائی ایک کلام اور پھر علاج اور پھر مدنی گلدستہ. جی لم یاتنا غیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگرا جتو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید سرا جانا جگراج تو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید سرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش ربا من بے کس طوفان ہوش ربا مجھدار میں ہوں بھیگی ہے ہوا مجھدار میں ہوں بھیگی ہے ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھدار میں ہوں
اللہ. جی حضور, علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شوگر کے حوالے سے پوچھا گیا کہ شوگر کا علاج, تو میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا جو ہے روحانی علاج عطا فرمایا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے شوگر سے نجات مل جائے گی. عام طور سے جو ہے دوائیں وغیرہ جو ہے وہ اطباء اس تک نہیں پہنچے کہ شوگر بالکل ہی ختم ہو جائے, مگر الحمدللہ روحانی علاج اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے. تو میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح و شام, یہ آیت مبارکہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 80, یہ آیت مبارکہ جو ہے روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھ کر جو ہے پانی پر دم کر کے پی لیجئے, انشاءاللہ عز و جل شوگر سے نجات ملے گی. اور اول آخر ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے, وہ آیت مبارکہ بھی سن لیجئے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے. تو اس کو تا حصول شفا کے جب تک فائدہ آپ محسوس بظاہر نہ کریں تو جب تک جو ہے اس کو مسلسل پڑھنا ہے. 3 مرتبہ پڑھنا ہے صبح, 3 مرتبہ شام کو, اور پھر اول آخر ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. دیگر بھی جو پوچھے گئے تھے گھریلو علاج وہ, اور اسی طرح سے روحانی علاج پوچھا تھا کہ پیسے رکھ کر کہیں بھول گئے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے یاد آ جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, مد غلسہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے مد غلسہ دیکھیے شمس الضحیٰ کے پیارے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, شمس الضحیٰ کے پیارے. چند منٹ میں ہم وہ مدنی پھول بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو پیارا کہا یا بہتر کہا, بہترین وہ شخص ہے, بہترین شخص وہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو کہا بہترین ہے وہ شخص, ہم ان کے حوالے سے سنتے ہیں. اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بہترین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پیارے اور بہترین ہیں. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں. القربۃ الی رب العالمین کتاب کا نام ہے اور حدیث پاک نمبر 90. جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا, یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ہمارے سیگمنٹ کا موضوع ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. جی ہاں, بہترین ہے وہ شخص, شمس الضحیٰ کے پیارے ہیں وہ شخص جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں. آئیے حدیث پاک سنتے ہیں. حدیث پاک بخاری شریف کی ہے اور نمبر حدیث پاک کا 5027. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت نشان ہے.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے۔ بچوں کو قرآن کے ہجے روزانہ سکھانا، قاریوں کا تجوید سیکھنا سکھانا، علماء کا قرآنی احکام بذریعہ حدیث و فقہ سکھانا، صوفیاء کرام کا اسرار و رموز قرآن بسلسلہ طریقت سیکھنا سکھانا، سب قرآن ہی کی تعلیم ہے۔ صرف الفاظ قرآن کی تعلیم مراد نہیں، لہٰذا یہ حدیث فقہا کے اس فرمان کے خلاف نہیں کہ فقہ سیکھنا تلاوت قرآن سے افضل ہے، کیونکہ فقہ احکام قرآن ہے اور تلاوت میں الفاظ قرآن، چونکہ کلام اللہ تمام کلاموں سے افضل ہے، لہٰذا اس کی تعلیم تمام کاموں سے بہتر، اور اسرار قرآن الفاظ قرآن سے افضل ہے کہ الفاظ قرآن کا نزول حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک پر ہوا، اور اسرار و احکام کا نزول حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ہوا۔ تلاوت سے علم فقہ افضل، عمل بالقرآن علم قرآن کے بعد ہے، یعنی قرآن پر عمل کرنا یہ قرآن کے سیکھنے کے بعد ہے، لہذا عالم عامل سے افضل ہے، علم رکھنے والا عمل کرنے والے سے افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عالم تھے، فرشتے عامل، مگر حضرت آدم علیہ السلام افضل و مسجود رہے۔ یہ مسجود کا مطلب جن کو سجدہ کیا گیا۔ ایک حکایت سنتے ہیں اس ضمن میں۔ حضرت سیدنا عبید بن ابو جعد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اشجعی شخص سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدائن کی ایک مسجد میں ہے، تو وہ ان کے پاس جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ 1000 کے لگ بھگ افراد وہاں جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا بیٹھو بیٹھو۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ 100 کے قریب افراد باقی رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال میں آ کر فرمایا تم نے من گھڑت باتیں سننا چاہیں، لیکن میں نے تمہیں اللہ عز و جل کا کلام سنایا تو تم اٹھ کر چل دیے۔ ہمارے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سننے کا ذہن نہیں بنتا۔ مدنی چینل پر اگر لائیو قرآن پاک آ رہا ہو تو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ہم آواز بند کر دیتے ہیں کہ ہم باتیں کر رہے ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ کئی مسجد میں قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنا رہے ہوں، یا نعت خوانی میں پہلے تلاوت چل رہی ہو تو اس میں بھی ہم توجہ نہیں دیتے یا سائیڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر اللہ عز و جل غضب فرمائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی چاشنی ہے، حلاوت ہے، مٹھاس ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کی روحانیت ہے، اس کو سننا ہی تو ہے۔ نظر نیچی کر کے، سر نیچے کر کے سن لیجئے۔ ہمارے ہاں تو اتنی لمبی تلاوت نہیں کی جاتی کہ سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے اور ہم جو ہے وہ اتنی دیر تک سنتے رہیں۔ عموماً سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ ملک کتنے منٹ میں ختم ہو جاتی ہے؟ 3 سے 4 منٹ۔ سورہ یاسین میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ، 12 منٹ۔ ہم اتنی دیر تک موبائل میں لگے رہتے ہیں، اتنی دیر تک آپس کی
گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، گفتگو میں لگے رہتے ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگاتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہم اٹھ کے چلے جائیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کی چاشنی ہمیں عطا فرمائے، ہمیں لگن نصیب فرمائے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سننا ہمارا مشغلہ بن جائے اور ہمیں شوق ہو کہ ہم تلاوت قرآن سننے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق بخشے۔ یہ ہیں شمس الضحیٰ کے پیارے جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ مبارک ہو ان مبلغین دعوت اسلامی کو جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اللہ ہمیں بھی پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ واہ جی سبحان اللہ۔ جملہ بولتے ہیں کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، تو یہ تو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، چلتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں خیر نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں جب اس موضوع پر قوم عاد کے عنوان پر مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں ایک بڑا زبردست واقعہ پڑھنے کو مجھے ملا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ قوم عاد کے 3 افراد تھے جنہیں یہ کہا گیا کہ تم دعا مانگو، تم جو دعا مانگو گے ایک دعا وہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس نے یہ دعا مانگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنا۔ اور ایک دوسرا تھا جس نے یہ دعا مانگی کہ مجھے طویل اور بہت لمبی عمر جو ہے وہ دی جائے، اور 7 اسے کہا گیا کہ یا تو 7 بکریوں کے برابر زندگی مانگ سکتے ہو تم، یا پھر 7 گدھ کے برابر زندگی مانگ سکتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ مانگ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو بالآخر تمہیں مرنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے 7 گدھ جو ہوتے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ درکار ہے، 7 گدھ جتنی عمر میری ہو جائے۔ اب یہ کیا کرتا تھا؟ یہ شخص گدھ لیتا تھا، اور گدھ بھی وہ لیتا تھا جو انڈے سے نکلتا تھا، اور مادہ نہیں بلکہ نر گدھ جو ہے وہ لیتا تھا، اس لیے کیونکہ گدھ کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ 6 گدھ مر چکے تھے اور 7واں گدھ یہ حاصل کر چکا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کیا دیکھا کہ اس کا جو 7واں گدھ ہے یہ بھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا پھڑ پھڑا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد مر گیا ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ اب میری بھی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ وہاں گدھ کا مرنا تھا، وہاں یہ شخص بھی جو ہے وہ مر گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ایک بات جو میں نے سیکھی ہے، تیسرے شخص کا کیا ہوا یہ ایک الگ اور لمبی داستان ہے۔ بہرحال اس واقعے سے جو ایک بات میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے۔ یہ قوم عاد کے افراد تھے، قوم عاد جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں انہی کے افراد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کسی چیز کا سوال کرے تو اچھی چیز کا سوال کرے، خیر پر مبنی چیز کا سوال کرے، اور سوال کرتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھے کہ میں کس سے کیا مانگ رہا ہوں۔ کیا فرمائیں گے حافظ صاحب؟ اللہ اکبر۔ سلمان بھائی، یقیناً مانگنا دعا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کو خوب سوچ سمجھ کر مانگنی چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ بندہ، اور امیر علیہ سنت بھی اس کے بارے میں مطلب جو ہے وہ ذہن دیتے رہتے ہیں کہ بندہ جب مانگے تو دنیا کی کوئی چیز صرف اسی پر اکتفا کر لینا تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ بندہ یا تو آخرت کی نعمت مانگے، یا پھر وہ جو جامع دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ مولا مجھے دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ بعض اوقات بندہ مانگنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز اس کا سوال کر لیتا ہے۔ دیکھیے، جب ہمارا ذہن یہ ہو جائے گا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے
یہ مجھ سے بڑھ کر میرا رب جاننے والا ہے۔ تو اب بندہ اسی انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرے گا اور اسی شے کا سوال کرے گا کہ جو ہمیشہ اور دائمی رہنے والی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی ہمیں یہی ذہن دیا، جب کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے کا فرمایا کہ مانگو تمہیں عطا کیا جائے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی خواہش اور ان کی پسند یہی ہوا کرتی تھی کہ ہم دنیا کی ظاہری نعمت کے بدلے کی بجائے اخروی نعمت کا سوال کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت کا سوال کیا جائے، جنت کا سوال کیا جائے، رب کی رضا کا سوال کیا جائے، جہنم سے بچنے کا سوال کیا جائے۔ بقیہ جو دنیاوی آسائشیں ہیں، دنیاوی ضرورتیں ہیں، ان کا سوال کرنا بھی جائز ہے، لیکن بندے کی ترجیحات میں یہ شامل ہو کہ مجھے رب کی رضا اور اخروی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کریم عطا فرمائے۔ ہم تو آپ صاحب اس موضوع پر بھی آ رہے ہیں نا کہ آپ دنیا کے لیے بھی جو مانگ رہے ہیں تو وہ اس میں خیر پر مبنی تو مانگے، بھلائی پر مبنی تو مانگے۔ جیسے جس کے ہاں مثال کے طور پر خالد بھائی، جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، ایک سال گزرا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بہرحال چلیں آگے چلیں، 2-4 سال گزر گئے یا 8-10 سال گزر گئے، تو اب لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اولاد دے دے، بھلے لولی رنگڑی دے دے، جیسی بھی دے دے، بس دے دے۔ اس طرح کی بات جو ہے وہ لوگ الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس پر جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی نعمت بھی اگر مانگے تو وہ بھی خیر پر مبنی اور بھلائی پر مبنی مانگے نا۔ جیسے اس نے عمر مانگی، زندگی میں اس نے جو عمر مانگی، زندگی حافظ صاحب دونوں گزار گئے۔ جس نے قوم عاد کا وہ فرد جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پرہیزگاری مانگا، جس نے مانگی تھی زندگی، اس نے بھی گزار دی، اور جس نے گدھ کے برابر زندگی مانگی، 7 گدھ کے برابر زندگی مانگی، وہ بھی زندگی تو گزار ہی گیا نا۔ لیکن ایک کا انجام کیا ہوا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار بنا، اور یہ ایک پہاڑ کے اندر بس ایک جس سے آپ بولیں کہ بھولی بھٹکی، جسے آپ بولیں زندگی کا اس کا خاتمہ ہوا۔ عدنان بھائی نے ایک مدنی پھول ارشاد فرمایا، جو کامل دعا قرآن پاک میں بیان کی گئی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں جو مانگ رہا ہے وہ بھی بھلائی والا اور اچھا مانگے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھی اچھائیاں اور بھلائیاں مانگے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اولاد کے لیے دعائیں کی جو قرآن پاک میں منقول ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا ربی حب لی من الصالحین، رب العالمین جل وعلا سے اولاد کی دعا کر رہے ہیں، لیکن نیک اولاد کی دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ آیا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، رب عز و جل ہمیں وہ عطا فرما ہماری اولاد میں سے، ہماری ازواج میں سے، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، متقی ہوں، ان کے امام ہو، تقوی پرہیزگاری والے ہوں، یہ اولاد ہو جو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بندہ مانگ کس سے رہا ہے؟ کیا اس کو یقین نہیں ہے کہ رب دے گا؟ اگر یقین ہے رب دے گا تو پھر لوڑی لنگڑی اولاد کیوں مانگ رہا ہے؟ رب فرماتا ہے وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ 4 سال 5 سال 8 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ بندہ اپنی پریشانی تو دیکھے کیسی پریشانی ہے، اور رب کا یہ فرمان دیکھے کہ رب تو مضطر کی پکار کو سنتا ہے۔ اس کے بعد پھر رب کو پکارے اور کامل یقین کے ساتھ پکارے، اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور جو اس نے دے دیا اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے، جو اس نے روکے رکھا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشان ہو گیا، یہ نہیں ہو رہا، یہ مانگ لیا، اس طرح بھی مانگ کے دیکھ لیا، اس طرح بھی مانگ کے دیکھ لیا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا پوری نہیں کرتا، مفہوم ہے حدیث کا کہ اس کو اس کی دعا کے مطابق نہیں ملتا جو قبولیت میں جلدی مچا رہا ہو۔ ہم جلدی ہی مچائے جا رہے ہیں۔ انداز مانگنے کا کیا ہے؟ رب العالمین جل وعلا دینے والا ہے، اس سے صالح مانگ لے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کس طرح مانگا؟ وہ آیت کریمہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ اللہ اللہ، ان جگہوں پر تو جا کر مانگے جہاں پر جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اچھا مانگے، رب تبارک و تعالیٰ اچھا عطا فرمائے گا۔ عثمان بھائی، یہاں میں ایک بات اہم ذکر کروں گا کہ جس طرح دیگر معاملات میں سستی ہے،
علمی رجحان نہ ہونے کی وجہ سے، علم دین سے نابلد ہونے کی وجہ سے دیگر معاملات میں سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، اور انسان بسا اوقات غیر شرعی معاملات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دعا کا معاملہ بھی ایسا ہے جس کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اتنی اہم اور لازم عبادت ہے، لیکن اس کے آداب اور اس کے جو مینرز ہیں اس کو ہم بالکل بالائے طاق رکھتے ہیں، یا ہمیں اس کی معلومات ہی نہیں ہوتی۔ لوگ ایسی ایسی دعائیں کرتے ہیں، بسا اوقات محال عادی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں جو کرنا ہی شرعاً درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح بسا اوقات ایسی دعا کرتے ہیں، ایسی چیز کی طلب کرتے ہیں جس چیز کی طلب اور جس کے حصول پر انسان کو خود دنیاوی یا اخروی اعتبار سے نقصان ہوگا، یعنی گناہوں والے اسباب کو طلب کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسی دعا کی جاتی ہے جس میں کسی مسلمان کی حق تلفی پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی اس دعا کی قبولیت پر کسی مسلمان کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں دعا بھی مانگنی ہے اور دعا کے آداب بھی سیکھنے ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی کا جو شاندار کتاب ہے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیق ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے اور المدینۃ العلمیہ نے مشترکہ محنت کے ساتھ اس کتاب کو شائع کیا ہے، احسن البیاء، فضائل دعا کے نام سے۔ اس میں دعا کے آداب ذکر کیے گئے۔ اچھا، پھر جب دعا کی جاتی ہے تو دعا میں کنجوسی کی جاتی ہے، جس کو کہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے گھر والوں کو بخش دے۔ اچھی دعا ہے، لیکن یہ ترغیب ہے کہ جب دعا مانگے مغفرت کی یا عافیت کی تو سارے مسلمانوں کے لیے مانگے، اس میں عموم رکھے، اور بسا اوقات دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کی برکت سے انسان کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے۔ الجامع الصغیر کی بڑی پیاری روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں اطلب العافیۃ لغیرک ترزقھا فی نفسک، او کما قال، کہ تم دوسرے کے لیے عافیت طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارا پرٹیکولر موضوع ہے قوم عاد، اس کی طرف بھی آنا ہے۔ یہاں ایک پوچھ رہے ہیں میسج پر، یہ کہہ رہے ہیں خلیل بھائی کوئی دانتوں کے حوالے سے بھی کوئی علاج بتائیں، دانت صاف ہو جائیں۔ جی ارشاد، وہ پہلے بھی 2-3 غالباً جمع ہوں گے آپ کے پاس۔ آپ یہ بتائیں، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ ایسے کھانا کیسے کھایا ہوگا؟ سلسلے میں ہی آئے ہیں ابھی، چلیں سلسلے کے بعد کھائیں گے انشاءاللہ۔ جی ارشاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلے پوچھا گیا تھا کہ آنکھوں کے گرد جو ہے سیاہ حلقے، اس کا علاج جو ہے بتانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ افسن تین نامی ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اور نمبر 2 چاسکو، چ الف چا سین کاف واو، چاسکو، یہ 2 نام ہیں، افسنتین اور چاسکو۔ ان دونوں کو جو ہے 6-6 گرام لے کر پانی میں رات کو بھگو دیں، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے۔ یہ تو افسنتین تو بڑی کڑوی نہیں ہوتی ہے؟ تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صحیح، اللہ السلام بھی عطا فرمائے۔ افسنتین اور چاسکو 6-6 گرام۔ جی، اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ دوا ہے، صحیح، دوائی ہے، مٹھائی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، دوائی اور مٹھائی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض دوائیاں جو ہے وہ مٹھائیاں بھی ہوتی ہیں، مٹھائیوں کی طرح بھی ہوتی ہیں۔ واہ جی واہ جی۔ اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس کا پیسٹ بنا کر بھی لگا سکتے ہیں۔ چاسکو نامی جو جڑی بوٹی بتائی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے عرق گلاب کے اندر کھرل کر لیا جائے، عرق گلاب میں کھرل کر لیا جائے۔ کھرل یعنی کہ بالکل پہلے اس کو چاسکو کو پیس اچھی طرح باریک کر لیا جائے، باریک کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا عرق گلاب ڈال کے کسی کنڈی وغیرہ میں جو کھرل ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں، تو اس میں جو اس کو اچھی طرح سے اس کو رگڑ لیا جائے، تو اچھی طرح اس کے اندر جب سما جائے عرق گلاب اور یہ یک جان ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اس کا پیسٹ بنا کر بھی اگر لگائیں گے، رات میں لگا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ جو سیاہ حلقے ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ بس یہ آنے والا جو ہے نا ریکارڈنگ، یہ اسی کی کرنی ہے۔ اور دوسرا ہمارا طے ہوا خلیل بھائی کے ساتھ، ہمارا خلیل بھائی مصروف آدمی ہے اور ماشاءاللہ ان کی مدنی چینل سے محبت ہے، اور یہ فری آف کاسٹ اللہ کی رحمت سے اللہ کی رضا پانے کے لیے میرا اسرے دن وقت دیتے ہیں، فری آف کاسٹ وقت دیتے ہیں، اور مدنی چینل پر جو آتے ہیں اس کی کوئی اجرت نہیں ہے، کوئی اس کے پیسے نہیں ہیں، جو علاج بتاتے ہیں یا جو ابھی جس کی ہم ریکارڈنگز کر رہے ہیں اس کے بھی الحمدللہ کوئی جس سے آپ بولیں مالی معاوضہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کی اخلاص کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت کے دامن کرم کی بہار ہے، اور جو علاج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یا جو دکھا رہے ہیں اس میں بھی الحمدللہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور سارا جو نظام ہوتا ہے معاملہ ہوتا ہے وہ بھی خلیل بھائی اس کو ارینج فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خلیل بھائی اس کو بھی ہم انشاءاللہ ابھی ہمارا جو طے ہے وہ ابھی ہم نے گزشتہ جو ریکارڈنگ کی ہے بدھ والے دن اس میں ہم نے 4 مدنی گلدستے ریکارڈ کیے ہیں، مزید انشاءاللہ ہم نے 6 مدنی گلدستے ریکارڈنگ کا جو ہے وہ ذہن رکھا ہوا ہے، وہ بھی پھر ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ مدنی چینل کی اسکرین پر سے، تو ان 6 میں یہ بھی ہم اس کو ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ۔ جی یہ بھی تھا کہ قد بڑھانے کے حوالے سے جو قد جن کا چھوٹا رہ جاتا ہے تو یہ ہے کہ ابتداً اس کی فکر نہ کی جائے، تقریباً 10 سال کی عمر سے جو ہے اگر چاہیں تو علاج شروع کر سکتے ہیں۔ وہ علاج اس کا ایک مختصر سا علاج یہ ہے کہ ہالوں کے بیج لے لیے جائیں 1 چمچ اور 1 گلاس دودھ، اور اسی طرح سے کشتہ مرجان، یہ 3 چیزیں اس میں استعمال میں آئیں گی۔ اس کا طریقہ کار آپ سماعت فرما لیں کہ 1 چمچ ہالوں کے بیج کو 1 گلاس دودھ کے اندر ڈال کے کچھ دیر اس کو پکا لیں رات کو، اور پھر اس کو رکھ دیجئے، اور صبح جو ہے نہار منہ خالی پیٹ اس کو کھلانا ہے، اور اس پر 1 چٹکی بھر جو ہے کشتہ مرجان چھڑک دیا جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل مستقل مزاجی سے یہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قد جو ہے اللہ عز و جل نے چاہا تو بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے دانتوں کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو لیمو کے جو چھلکے ہوتے ہیں، گھر میں لیمو استعمال میں آتا ہے، تو اس کو پھینکنے کے بجائے اگر ہم اس کو سنبھالتے رہیں اور پھر جب اس کو خشک کر لیں دھوپ میں، اور چاہیں تو خشک آپ کو یہ لیمو کے چھلکے جو ہے پنساری کی دکان سے بھی مل سکتے ہیں، وہاں سے لے کر جو ہے اس کو اچھی طرح سے پیس لیں باریک، لیمو کہتے ہیں بعض کا لیمو کہتے ہیں، لیمن جو ہے اس کو اس کے جو چھلکے، لیمو بھی ٹھیک ہے اور نیمبو بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ پنجابی میں نیمبو بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، نیمبو، وہ تو نیمبو اردو میں ہے اور نیمبو جب بولیں تو یہ پنجابی بن جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، مرحبا جی، گل ہی ہو رہے جی۔ ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کے پیر و مرشد بھی پنجابی تھے، بات ہی تو حضرت قطب مدینہ سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ جی۔ لیمو کے چھلکے جو ہے اس کو سکھا کر اس کو پیس لیجئے، یا خشک چھلکے یا آپ کسی پنساری کی دکان سے لے لیں اور پھر اس سے دانت مانجیں تو انشاءاللہ عز و جل سے دانت صاف ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی علاج ہے کہ 3 حصے نمک اور 1 حصے جو ہے میٹھا سوڈا، جو کھانے کا سوڈا ہوتا ہے، اس کو آپس میں مکس کر لیں، مکس کرنے کے بعد جو ہے اس کے دانتوں پر اچھی طرح سے ملا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی دانت صاف ہو جائیں گے۔ مسواک شریف ہے، اس کا استعمال مستقل مزاجی سے کیا جائے تو اس کی برکت سے دانت صاف ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت اور بھی برکتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ تقریباً پھٹکڑی والا بھی اچھا پھٹکڑی نہیں ہوتا، ایسے پھٹکری لفظ ہے، پھٹکری جی، وہ ہلتے دانت کے حوالے سے تھا، اچھا وہ دانت ہلتے ہوں تو چلے اس کو بھی ہم نے نیت کیا ریکارڈ کرنا ہے جی۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین گھریلو علاج بھی آپ کو جاننے کو مل رہے ہیں، خلیل بھائی بتا رہے ہیں، دوبارہ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو مدنی چینل کا فیس بک پیج ہے مدنی چینل لائیو، اس کے لنکس بھی آپ کو وقتاً فوقتاً اسکرین پر نظر آتے رہتے ہیں، اور مدنی چینل کی دعوت اسلامی کے وہی آفیشیل پیجز ہیں جن کے لنکس جو ہے وہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، تو بہرحال وہاں سے آپ کے جا کر کے آپ سلسلہ بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو خلیل بھائی بتا رہے ہیں یہ بھی دوبارہ سن سکتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس کا ہم ایک اور سلسلہ بھی کرنے جا رہے ہیں، یہ جب کر لیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے۔ قوم عاد کی طرف آتے ہیں آپ سب واپس دوبارہ، یہ کیا تھے اور کیا بنے؟ جب انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کی اور حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے انہیں سمجھانے کے بعد بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود جب یہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور اپنی سرکشی سے توبہ و تائب نہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بارش کو روک دیا۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے کھیت کھلیان تھے، جو ان کی فصلیں تھیں، وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، چونکہ فصل جو ہے وہ اس پر بارش کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کبھی کسی کو پریشانی آتی، بارش نہیں ہوتی تھی، تو وہ کعبۃ اللہ شریف میں جاتے، وہاں طواف کرتے، اللہ تعالیٰ کی وہاں جا کے دعائیں مانگا کرتے تھے تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ ان میں ایک شخص جو تھا، انہوں نے کچھ لوگ جمع ہوئے اور کعبۃ اللہ شریف میں گئے تاکہ دعا مانگی جائے۔ ان میں ایک ایسا شخص تھا جو حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لا چکا تھا لیکن ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، حضرت مرصد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اب انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ دعا کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دعائیں کرتے رہو گے، بارش اس وقت تک نہیں ہوگی
جب تک تم حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے آؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں جب تک توبہ اور استغفار نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا نہیں فرمائے گا۔ تو یہ اس زمانے میں حضرت مرثد نے یہ فرمایا، لیکن لوگوں نے ان کی بات کا انکار کیا، اور پھر وہ عذاب کا سلسلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرح کے بادل بھیجے، انہیں اختیار دیا گیا کسی ایک کو چن لیں، اور انہوں نے جو ہے اس میں سے سیاہ رنگ کے بادل کا انتخاب کیا کہ عام طور پر جو سیاہ رنگ کا بادل ہوتا ہے اس سے بارش برسا کرتی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانیوں، سرکشی کی وجہ سے اور حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے حقدار ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بادل بھیجا، انہوں نے اس سے سیاہ کو اختیار کیا، اور پھر وہ سیاہ بادل بارش لے کر نہیں آیا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وہ عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے تیز ہواؤں کو، آندھی کو بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے جو جہنم پر مقرر فرشتہ ہے اس سے فرمایا، جسے ان کا عذاب دینے کے لیے مقرر، ان پر عذاب دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہوائیں ہیں ان میں سے کچھ ان کی جانب کھول دیے جائیں۔ اس نے عرض کی کہ مولا بیل کے نتھنے کے برابر سوراخ کر دوں جو ان کی طرف ہوا کھول دی جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ساری زمین کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں؟ ارشاد فرمایا انگوٹھی کے برابر جو جگہ ہے جو اس سے قدرے چھوٹی ہوتی ہے، فرمایا جتنی انگوٹھی ہوتی ہے اتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ وہ سوراخ کیا گیا، ان کی جانب ہوا کو کھولا گیا، اور وہ ہوا ایسی تھی، اس قدر شدت والی تھی کہ ان کے گھر جو تھے اور وہ بڑے بڑے ان کے لہیم شہیم جسم جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یوں گر رہے تھے جیسے کھجور کے تنے، کھجور کے درخت جو ہے وہ بے جان ادھر ادھر جو ہے وہ گرتے ہیں آندھی کے اندر۔ سورہ قیامہ میں پورا بیان ہے، اعجاز النخل علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ پھر مخاطبین سے فرمایا فہل تری لہم من باقیہ، ایسا ان کو پچھاڑ پھینکا ہے، کہا نا کہ جیسے کھجور کے تنے سوکھے ہوئے جب وہ گر جائیں تو کیسے گرے ہوتے ہیں، بالکل تہس نہس ہو جائیں۔ یہی فرمایا فہل تری لہم من باقیہ، پھر کیا ان میں سے کوئی بچا؟ ایک بدھ سے لے کر دوسرے بدھ تک 8 دن ان پر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آتا رہا مسلسل، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ بالکل نیست و نابود ہو گئے، ان کے گھر، حتیٰ کہ ان کے جو جسم تھے، ہوا اس قدر تیز تھی، مکان تو کچھ باقی رہے نا جی عبرت کے لیے، جی جو یعنی اکثر مکانات تھے جن پر یہ ناز کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اس قدر تیز آندھی آئی کہ جو دب کر ملیہ میٹ ہو گئے، ان کے جو اجسام تھے وہ بالکل ختم ہو گئے، ان کے سر تن سے جدا ہو گئے، اور پھر آخر میں اس قدر عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا انہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاہ رنگ کے پرندے بھیجے جنہوں نے ان کے جسموں کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا، یعنی زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور پھر جو ان کی جو باقیات تھی، جو ان کے آثار تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ان کے قریب سے گزرے، قوم سمود اور قوم عاد کے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ میں تیزی سے گزرنا، ٹھہرنا مت، اور روتے ہوئے داخل ہونا، ارشاد فرمایا یہاں سے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا اور نبی پاک علیہ السلام تیزی سے وہاں سے گزر گئے۔ یہ ہمارے لیے درس تھا کہ ایسی جگہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی، جہاں اللہ کے عذاب کا نزول ہوا ہو، وہاں بندے کو وہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جانا چاہیے، اس ڈر اور اس خوف کے ساتھ کہ کہیں میں بھی اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور یہ جو قوم ہود کا جو ذکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان مجید پوری ایک سورت ہے سورہ ہود کے نام سے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب بڑھاپے کے آثار نبی پاک علیہ السلام پر ظاہر ہوئے، صحابہ کرام علیہ مردوان کے پوچھنے پر نبی پاک علیہ السلام نے جن سورتوں کا نام لیا، فرمایا کہ مجھے سورہ ہود کی تلاوت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس کے اندر ان کی قوم ہود پر آنے والا عذاب، ان کی سرکشی اور جو ہے اس کا ذکر ہے، جس کو پڑھ کر
بندے کو یہ تصور آتا ہے کہ یہ لوگ جو رب کے نافرمان تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا. ہمیں ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے, اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اگلوں سے درس حاصل کرنا چاہیے, عبرت حاصل کرنی چاہیے اور رب کی رضا والے کام کرنے چاہیے. بخش دے بے سبب یا الہی مجھے, بخش دے بے سبب یا الہی, نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی مجھے, بخش دے بے سبب یا الہی, نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی, ہمیں بخش دے بے سبب یا میں تو سوچ رہا ہوں کہ نہ ہمارے جسموں میں اتنی طاقت ہے جتنی قوم عاد میں تھی, اور نہ ہماری اتنی عمریں ہیں, اور نہ ہی ہماری ایبلٹیز اور ہماری جس سے آپ بولیں صلاحیتیں یہ ان کے برابر ہیں. ان کے جو آثار ابھی دنیا میں باقی ہیں, مدنی چینل پر ایک سلسلہ بھی آتا رہا ہے مقامات عبرت, عبدالحبیب بھائی نے مختلف جگہوں پر جا کے, اس جگہ پر بھی جا کے آپ نے ایک مدنی غلسہ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اسکرین پر. تو وہ لوگ انبیاء کرام کا مذاق اڑایا, توہین کی, حضرت ہود علیہ السلام کی توہین کی, ان کا مذاق اڑایا, ان کا تمسخر اڑایا, ان کا حال کیا ہو گیا ہے. الامان والحفیظ, اللہ محفوظ فرمائے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں آثار قدیمہ ملتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے زمین کی کھدائی ہوتی ہے, شہر ملتے ہیں, محل ملتے ہیں, اور مختلف قسم کے مطلب معاملات ملتے ہیں. اسٹوپاز جو ہے وہ اب آج مشہور ہوتے ہیں معاشرے میں, زمانے میں. جن کو اس سے شغف ہے وہ یہ بات جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک زمانے میں لوگ ہو گزرے ہیں, یہ جن آثار تھے تو ظاہر ہوئے ہیں نا, ہو ہی نہ تو ظاہر کیا ہونا ہے, یہ تھے. آج یہ آپ دیکھیں آثار کریمہ کے جو اسٹوپاز ہیں ان کا کیا حال ہے. ہڑپا ہے, موئنجو دوڑو ہے, ٹیکسلا ہے, اور ادھر آپ ہمارے بلوچستان میں آ جائیں, دنیا کے اور مقامات پر ہیں. آج ان میں ویرانی چھائی ہوئی ہے. کسی بندے کو بولے نا بھئی آپ یہاں پر اپنی رہائش اختیار کر لیں, فیملی سمیت شفٹ ہو جائیں, کوئی بھی نہیں جائے گا. ہاں بس گھومنے گھامنے کے لیے چلے جائیں گے, تو گھومنے بھی جائے تو اس کو دیکھنے جائے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں نا کہ ان کا کیا حال ہوا, تو ہمارا کیا بنے گا, اس پر بھی غور ہونا چاہیے. آج تو ہے اور کل پھر یہ ہو ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف آنا چاہیے. انبیاء کرام کا تمسخر, ان کا مذاق, ان کی تعلیمات کا مذاق یہ ہرگز نہیں اڑانا چاہیے. راشد بھائی جی, قرآن مجید میں بھی ہم پچھلی قوموں کا جب تذکرہ پڑھتے ہیں تو جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا, اس کی آیتوں کو جھٹلایا, تو وہاں پر بنیادی طور پر جو قوموں کے برباد ہونے اور ہلاک ہونے کا سبب تھا وہ اپنے انبیاء کرام کی شان میں نازیبہ کلمات کا استعمال کرنا, ان کی گستاخی کرنا اور انہیں اپنی برابر ایک معمولی سا انسان سمجھنا تھا. کئی آیات ہیں کہ کفار نے اپنے انبیاء کو کہا کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو, ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو وغیرہ. تو انبیاء کرام ہوں, صحابہ کرام ہوں, اولیاء ہوں, الغرض ہر وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی, مقام اور مرتبہ عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے اور ان سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے. سلمان بھائی, قوم عاد کا ذکر جو عدنان بھائی نے کیا کہ بڑے لہیم اور بڑے قداور اور زور آور یہ اشخاص تھے, اور علماء فرماتے ہیں کہ اس قوم عاد میں جو سب سے چھوٹے قد کا ہوتا اس کا قد بھی 90 فٹ ہوتا, اور جو بڑے قد کا شمار کیا جاتا وہ تقریباً 150 فٹ کی بلندی کا ہوتا, اور بڑے مضبوط اور طاقتور, اور اتنے طاقتور کہ پہاڑوں کے برابر پتھروں اور چٹانوں کو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے. اتنی ان میں طاقت اور زور تھا, اور یہی طاقت اور زور ان کے تکبر کا سبب بنی. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو انسان کو اس پر اتنا غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے نعمت عطا کی ہے۔ جو رب نعمت دے سکتا ہے وہ اس نعمت کو چھین بھی سکتا ہے اور معاذ اللہ اس نعمت کو ہمارے حق میں زحمت بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اس قوم کا یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، سرکشی کی، اور کتنا بڑا جملہ کہا، قالوا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ آج ہمیں بھی اقتدار ملتا ہے یا طاقت ملتی ہے یا ہم پاور میں آتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ جو ہم سے نیچے ہمارے ماتحت ہیں کیا ہم ان پر اپنا زور آزمائی تو نہیں کرتے؟ ان کے حقوق اور ان کی خواہشات اور ان کے جو احساسات ہیں ان کو اپنے پاؤں تلے رونتے تو نہیں ہیں۔ تو اس قوم نے بھی کہا کہ ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ، کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ الذی خلقہم، جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ تو اپنی طاقت، اپنے سورس اور اپنی پاور پر انسان کو مغرور اور دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ عاجزوں کے ساتھ عاجزی کرنی چاہیے اور اللہ کی مخلوق پر رحم ہی کرنا چاہیے۔ مدینہ بڑی بڑی پیاری بات کہی۔ وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے۔ خالد بھائی سلسلے کی آج سلسلے کی آخری بات اور پھر انشاءاللہ اختتام اسلام۔ جی بڑی پیاری میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، یہ قوم عاد کا تذکرہ ہوا، ان پر عذاب کس طرح آیا، رب العالمین جل وعلا نے اس کو بیان فرمایا۔ لیکن پھر جو لوگ بچا لیے گئے وہ کون تھے؟ ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، عذاب آیا، تو ہم نے جنہیں بچایا، نجینا ہودا، ہم نے ہود کو بچا لیا۔ اور کسے بچا لیا؟ والذین آمنوا معہ، جو حضرت ہود پر ایمان لے آئے انہیں بچا لیا۔ برحمت منا، اپنی رحمت کے سبب بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل وعلا سے اس کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اس کے رسولوں کی اتباع۔ مدینہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بار بار بے شمار درود، روئے انور پہ نور بار سلام، روئے انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، زلف اطہر پہ مشک بار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود، انہیں کسی کے درود کی پرواہ، انہیں کسی کے درود کی پرواہ، بھیجے جب ان کا کردگار درود، بھیجے جب ان کا کردگار درود، ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں، ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں، آپ خوش ہو کے بار بار درود، آپ خوش ہو کے بار بار درود، اے حسن خار ہم کو دل سے نکال، غمزدوں کی ہے
گسار